اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو معاملات تھے اس کو ایک لفظ میں اگر تعبیر کیا جائے تو ٹیشو پیپر کی طرح اس کو یوز کیا گیا بس. لیکن اسلام نے اہمیت دی. اس کا کام صرف برتن دھونا یا گھریلو کام نہیں ہے بلکہ اپنی نسل کو صحیح تیار کرنا. بچی کا نام معراج تھا اور اس سے جب پوچھا گیا کہ شب معراج کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں تو اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. جب مائیں نیک ہوگی صحیح سوچ والی ہوگی تو خالد بن ولید اور دیگر اکابر جیسے پیدا ہوئے وہ آج بھی پیدا ہوں گے. یہ ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے. آج وقت ساری چیز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو اس وقت میں ہمیں جو کھوج کرنی ہوگی وہ اسی حساب سے کرنی ہوگی. جو 5 سالہ کورس ہوگا اس کے اندر سب سے پہلی چیز تصحیح قرآن کو صحیح کرنا. اس کے بعد عربی گرامر، نحو ہے، صرف ہے، عربی بول چال ہے، اسلامک فقہ ہے، ترجمہ قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اسلامی تاریخ ہے. اسکول و کالج کے تمام طلباء و طالبات کے لیے سنہرا موقع، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں. شکچھا اور تعلیم اس دور میں کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے ہم تمام کی زندگی میں، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور ہم اور آپ تمام گارجین حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ لکھ کر کامیاب بنیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے. اور خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کو لے کر ہم سب بہت فکر مند رہتے ہیں. بچیوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں، پردے میں رہے، پردے میں رہ کر کے وہ اپنی تعلیم آگے کی اعلیٰ تعلیم مکمل کریں. تو ان تمام گارجین کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، دینی تعلیم کی جانکاری دیں، دینی ماحول میں عالمیت وغیرہ کرائیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی فائدہ مند اور لابھدائک ہونے والی ہے. اس لیے آپ تمام لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں اور آج جو یہ ویڈیو لے کر کے آئے ہیں، جو کورس لے کر کے آئے ہیں، اس سے آپ تمام لوگوں کو فائدہ حاصل کریں. آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے حضرت مولانا ابوالوفا القاسمی. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ کے استاذ ہیں، بڑے استاذ ہیں اور اپنے علاقہ میں بھی کافی خدمت انجام دیتے ہیں. دینی تعلیم اور بچیوں کے تعلیم کو لے کر کے کافی فکر مند رہتے ہیں. گارہ سے تعلق ہے ان کا. لیکن آج مقصد ان سے بات کرنے کا یہ ہوا کیونکہ بچیوں کی تعلیم کے فکر کو لے کر یہ ایک مہم کہہ لیجئے انہوں نے چلائی ہے. آن لائن بچیوں کی تعلیم کا نظام بنایا ہے. تو آئیے آپ کی ہم ملاقات کراتے ہیں حضرت مولانا ابوالوفا القاسمی. ان سے ہم بات کریں گے یہ جو آن لائن نظام بنائے ہیں کس طرح کا نظام ہے یہ، اور کس طرح بچیوں کو تعلیم دیں گے، کس طرح عالمیت کا کورس کرائیں گے، یہ تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اردو نیوز بہار میں آپ کا استقبال. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا بہت قیمتی اور مشغول وقت دیا، اس کے لیے آپ لاق تحسین ہے، مبارکباد کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. بہت شکریہ حضرت. یہ جو ایک نئی چیز آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آن لائن صفہ اکیڈمی کے تحت آن لائن بچیوں کو کئی کورس کی تیاری کرانا اور جیسے کہ ایک بڑا کورس عالمہ بنانے کا، کس طرح یہ ممکن ہے، کس طرح ہوگا؟ یہ ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے. آج وقت ساری چیز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو اس وقت میں ہمیں جو کھوج کرنی ہوگی وہ اسی حساب سے کرنی ہوگی. تو اس وقت اس چیز کو بھی جو ہے تمام لوگ کوشاں ہیں کہ جس طرح دیگر فیلڈ کے لوگ کامیاب بنا رہے ہیں تو ہم بھی کامیاب بنائیں. تو اس سلسلے میں دیگر ایپ ہیں، زوم ایپ ہے، گوگل میٹ ہے، یا ایک دو اور ایپ ہے جس کے ذریعے مستقل تعلیم دی جا رہی ہے. تو جب سب فیلڈ کے لوگ اس کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں تو ہم اس میں آگے کیوں نہیں بڑھیں. تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر عالمہ کورس شروع کیا. عالمہ کورس جو اس لیے شروع کیا کہ لڑکے تو جا کر کے پڑھ لیتے ہیں مدرسوں میں، لیکن بچیوں کی تعلیم تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ بھی خاص کر وہ بچی جو بڑی ہیں، سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، تو ان کے لیے باہر جا کر کے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ گھر بیٹھے عالمیت کی تعلیم آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے. کس طرح یہ ممکن ہے، کس طرح یہ سوچ بنی؟ کیونکہ زیادہ تر جو اس طرح کی تعلیم ہوتی ہے وہ مدارس کے اندر دی جاتی ہے یا کوئی کالج یا اسکول وغیرہ کے اندر نظام بنایا جاتا ہے. کیا آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پائیں گے، بچیوں کو کامیاب کر پائیں گے؟ اس میں 2 سوال آپ نے کیا کہ کیسے یہ کامیاب ہوگا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس سوشل میڈیا پر لاک ڈاؤن جب لگا تو اس نے ایک نئی راہ دکھائی کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمیں پڑھنا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت میں تمام اسکول، کالج، لیکچر جو بھی دیے جا رہے تھے سب آن لائن، اور بچے جو ہے اس کے اندر پڑھ رہے تھے
جنہوں نے کوشش کی کہ ہماری زندگی کا یہ اہم حصہ برباد نہیں ہو، انہوں نے بچا لیا۔ تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے بچیوں کو عالمہ بنائیں گے تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے انہیں بھی دینی شعور پیدا ہو جائے۔ رہی بات دوسرا سوال کہ کیسے کامیاب بنائیں گے، انشاءاللہ جیسے جیسے افراد ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، تو جس طرح ایک مدرسے سے بچہ فارغ ہو کر کے عالم ہوتا ہے اور اس کے اندر نحو، صرف، فقہ، اس طرح عربی بول چال، تفسیر، اسلامی تاریخ، ادب کی تاریخ، جتنی علوم اس کے اندر وہ بچے کے اندر ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ہم گھر بیٹھے انشاءاللہ پیدا کر دیں گے۔ بچیوں کے ساتھ ایک بڑا معاملہ یہ ہے، خاص طور سے مسلم طبقہ میں، پردے کا۔ ان کا پردے کا کیا خیال، کس طریقے کا انتظام کیا جائے گا؟ اس کے پردے کا انتظام یہ ہے کہ پڑھانے والے ہیں یا پڑھانے والی ہیں، دونوں طرح کے لوگ اس کے اندر رہیں گے۔ تو جب پڑھانے والی ہیں تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنا ویڈیو پر بھی دیکھ لیں، لیکن پڑھانے والے ہیں تو پڑھانے والے کے لیے جتنی بچیاں رہے گی اس کے اندر جو ایپ ہے اس کے اندر ویڈیو کا ایک آپشن آتا ہے جس کو ہم میوٹ کر سکتے ہیں، وہ میوٹ کر دیا جائے گا، صرف آواز کے ذریعے سے جو ہے وہ آواز جاتی رہے گی اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنا پڑھتی رہے گی۔ کتنے لوگ مل کر کے، یعنی کہ اس میں معلم معلمہ جو ہیں کل کتنے ہیں؟ ابھی تو شروعاتی طور پر اس قدم کو ہم نے اور ہمارے کچھ اساتذہ جو جاننے والے انہوں نے اٹھایا، انہوں نے حوصلہ دیا کہ اس طرح کا آپ کیجئے، کریں گے۔ جیسے جیسے ہم اس کام کو کرتے چلے گئے تو افراد ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور ہم نے اس کے اندر معلمات کو بھی رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو مسائل ہوں گے، جو ان کے جنون مسائل ہے، وہ تو پوچھے گی بچی ان سے ہی، تو معلمات کو رکھا ہے تاکہ بچی براہ راست ان سے کانٹیکٹ کر سکے، کسی مسئلے کو پوچھ سکے۔ اس کے علاوہ ایک یہ کوشش بھی کی ہے، جب پڑھانے کے درمیان بہت سے کوشچن پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کیسے حل ہوں گے؟ ایک تو پڑھانے کے درمیان آپ پوچھ لیجئے، لیکن کوئی ڈیپلی چیز پوچھنا ہے یا کوئی اہم چیز پوچھنا ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آئے، تو جتنے سلیبس میں بک رہے گی اس بک کے حساب سے الگ الگ گروپ رہے گا۔ مثال کے طور پر اسلامک فقہ کا ایک کتاب پڑھائی جا رہی، فقہ اسلامی کی، تو فقہ اسلامی کر کے ایک گروپ ہوگا، جتنی چیزیں آپ کو بعد میں پوچھنی ہے آپ سوال دے دیجئے اور سامنے سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایک چیز یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اکثر علماء حضرات جو ہیں وہ تمام گارجین حضرات کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے بچیوں کو موبائل سے دور رکھیں، لیکن آپ موبائل ہی راستہ بتا رہے ہیں تعلیم کا، یہ کیا ہے؟ بہت شاندار آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لڑکیوں کے عورتوں کا جو ہے وہ جماعت میں نکلنے کو کہا تو لوگوں نے کہا کہ خواتین جو ہے گھر سے باہر جائے گی، جماعت میں جائے گی، یہ مسئلہ کیسے حل ہے گا؟ تو حضرت نے بہت شاندار جواب دیا کہ وہ عورتیں اور خواتین تو گھر سے پہلے ہی نکل چکی ہے، اس کو تو سارا اور ایک نیا نہج دیا جا رہا ہے۔ اس بات پر ہم بھی یہی کہیں گے کہ بچیاں جو ہے وہ ہر گھر کی بچی ہے، موبائل میں ہے، ضرورت میں ہے، وہ لگی ہوئی ہے۔ اگر ضرورت نہیں تو پھر گھر میں موبائل کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات، گھر میں موبائل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرورت محسوس کر رہی، چاہے جیسی ضرورت ہو، اور نہیں ضرورت ہے تو اپنا فالتو میں بھی ویڈیوز دیس ڈیٹ وہ چیز میں لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جب اس چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کو ایک رخ موڑ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دینی باتیں پہنچے، اس لیے ہم نے جو ہے موبائل کو ذریعہ بنایا۔ اچھی سوچ ہے آپ کی مولانا۔ اچھا ایک چیز اور ہم یہ جاننا چاہیں گے، بلکہ اپنے ناظرین کے لیے جو گارجین حضرات آپ کے پاس اپنے بچیوں کا داخلہ کروائے، کیونکہ یہ موبائل کی دنیا ہے اور ڈیٹا وغیرہ کی بھی چوری کا عام ویڈیو سب آتا رہتا ہے سامنے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو بچیوں کا ڈیٹا ہوگا، کیونکہ چہرہ آئے گا، آن لائن پڑھائیں گے آپ، تو ان کا ڈیٹا کس طرح محفوظ رہے گا؟ حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کے اندر تو صرف پڑھنا ہے، اور رہی بات کہ ڈیٹا کس طرح محفوظ ہو، تو ڈیٹا کے لیک کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بچی ہمارے رابطے میں ہیں اس کے موبائل نمبر ہیں، ان کے گارجین کے نمبر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مس یوز ہو جائے، یہ ایک چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو کہیں بھی رکھتے ہیں تو آپ اپنا نمبر دیتے ہیں جس پر سامنے والے پر آپ کو اعتماد کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ کو ہم پر اعتماد کرنا ہوگا۔ بچیوں کے جتنے نمبر ہوں گے وہ ہماری وائف ہے، وہ اس کا تعلق اور اس کا کانٹیکٹ اور اس گروپ کا معاملہ ہماری وائف دیکھے گی عورتوں سے متعلق، اور جو گارجین ہیں ان کو معلومات کرنی ہے، وہ پوچھنا ہے کیا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ بچیوں کو اگر خارجی وقت میں، مثال کے طور پر وہ ابھی تعلیم کا وقت نہیں ہے لیکن اس کو کچھ پوچھنا ہے تو یا تو وہ گروپ میں میسج کر دے گی
اس سے اگر اس کو کال پہ بات کرنی ہے تو کال پہ بات کرنے کے لیے وہ میری وائف سے ہی بات کرنا ہوگا، کیونکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جواب دے نہیں پاؤں گا، میں خود ایک مدرسے سے جڑا ہوا ہوں جو میرا بیزی شیڈول ہے، اگر میں جواب دینے لگوں اس طرح کی بچیوں کا سب لوگوں کا تو معلوم پڑا کہ لمبا وقت ادھر صرف ہو جائے گا، تو اس طرح ہم نے کام بانٹ دیا ہے۔ اس میں آپ جو یہ نظام بنا رہے ہیں اس میں کیا کون کون سا کورس کروائیں؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر 2 کورس ہے، ایک عالمہ کورس ہے جو 5 سالہ ہے۔ 5 سالہ کورس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کے پاس جتنا وقت ہے اتنا وقت لگ جائے، اگر کسی کے پاس 5 سال ہے تو 5 سالہ کورس کرے۔ جو 5 سالہ کورس ہوگا اس کے اندر سب سے پہلی چیز تصحیح قرآن، قرآن کو صحیح کرنا، اس کے بعد عربی گرامر، نحو ہے، صرف ہے، عربی بول چال ہے، اسلامک فقہ ہے، ترجمہ قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اسلامی تاریخ ہے، یہ ساری چیزیں، صحابیہ کے واقعات ہے۔ ایک سوال آپ کی طرف سے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئے گا کہ آپ بچیوں کو ہی کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھے؟ آپ سوال آیا نہیں تو میں انتظار کرنے کے بعد تو سب سے ویڈیو بھی اصل میں کبھی کبھی ہوتا کیا ہے ہم لوگ کے ساتھ مولانا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی ہے تو سوال سب جو ہے وہ اسی میں مرض ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں، تو ناظرین ہماری چھوٹی ویڈیو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آپ نے سوال کر لیا ہے تو جواب بھی آپ ہی دے دیجیے۔ بچیوں کی تعلیم اس لیے ضرورت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ایک الگ مقام دیا ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو معاملات تھے اس کو ایک لفظ میں اگر تعبیر کیا جائے تو ٹیشو پیپر کی طرح اس کو یوز کیا گیا ہے بس، لیکن اسلام نے اہمیت دی، تمام مذاہب کے لوگوں کو عورتوں کو بہت خاص مقام دیا۔ اب عورتوں کو جو خاص مقام دیا تو جب تک وہ مقام انہیں بتایا نہیں جائے گا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کا کام صرف برتن دھونا یا گھریلو کام نہیں ہے، بلکہ اپنی نسل کو صحیح تیار کرنا ہے، تاکہ جب مائیں نیک ہوگی، صحیح سوچ والی ہوگی تو خالد بن ولید اور دیگر اکابر جیسے پیدا ہوئے وہ آج بھی پیدا ہوں گے۔ یہ جو آپ مہم لے کر کے چل رہے ہیں انٹرنیشنل آن لائن صفا اکیڈمی میں، بچیوں کے کون کون سا کورس کی تیاری کرائی جائے گی یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ ایک تو عالمہ کورس ہے جس کی تفصیل ہم نے بتا دی ہے۔ دوسرا کورس جو بچے عالمہ نہیں بننا چاہتے ہیں ان کے دینی شعور پیدا کرنے کے لیے ہم نے مختلف کورس رکھا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے کورس ہے ایمانیات کورس، اس کے بعد ہے ختم نبوت کورس تاکہ ہم نبی کو پہچان سکیں، نماز کورس ہے، قربانی و عید الاضحیٰ کورس ہے، اسی طرح جو ہے رمضان کورس ہے، حیا پاک دامنی کورس ہے، ترجمہ قرآن کورس ہے، ادب کورس ہے، اسی طرح اسلامی شادی کورس ہے، اس طرح جو ہے مطلب حالات کے اعتبار سے جتنے چیزیں ہوتی جاتی ہے وہ کورس لانچ ہوتا ہے۔ وہ زیادہ لمبا کورس نہیں ہوتا ہے، وہ 1 مہینے کا ہوگا، کوئی 2 مہینے کا ہوگا، کوئی 3 مہینے کا ہوگا۔ اس کے اندر آپ کی سہولت یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ دے دیجئے، ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ کو دینا ہے، 4-5 لیکچر ہوں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے اور کیا اسلام ہم سے ہماری فرمائش ہے۔ یعنی کہ گھر بیٹھے ہوئے بچے بچیاں جو ہیں وہ دینی ماحول میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، دینی شعور پیدا کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوگی وہ کی جا رہی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ اسکول کے اندر بڑے پر ہیں یا کہ شادی ہو چکی ہے، یا بزنس کاروباری لوگ ہیں، یہ جو دوسرا کورس ہے اور وہ بزنس کاروبار میں ہے تو اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، تو زکوٰۃ کا کورس ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیے، 1 مہینے کا کورس ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کیا ہے، یا جس چیز سے آپ کو معلومات حاصل کرنا وہ ساری چیز انشاءاللہ ابھی بقرعید ہے، عید الاضحیٰ کا وقت ہے، اس میں کیا ضرورت ہے، واقعی لوگوں کو جانکاری نہیں ہے اور کافی اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ اس طرح کے کورس سے جڑیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر IAS وغیرہ کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں اسلام کے متعلق جو سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ایک بچی کا میں واقعہ نقل کروں گا کہ ایک بچی کا نام معراج تھا، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ شب معراج کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں تو اس کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا، اور وہ بہت ہائی لیول کا ایگزام دینے کے لیے گئی تھی، جو سن کر کے بڑا افسوس ہوا۔ اس طرح کے بہت بے شمار واقعات ہیں، تو سب لوگوں کے لیے جڑنا ضروری ہے، دین اسلام کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ وذالک دین القیمہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا صحیح بات کہی ہے کہ معراج نام ہے لیکن معراج کی معلومات ہم کو نہیں ہے۔ اسی طرح واقعی ہمارے گھر میں بچے بچیوں کو ہم اسکول کالج سے پڑھاتے ہیں
لیکن واقعی ان کو دینی جانکاری نہیں ہے، اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دین کی بات پوچھ لی جاتی ہے کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، کلمہ پڑھ کر کے سناؤ، تو ان کو کلمہ تک معلوم نہیں ہوتا ہے، نماز کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹی معلومات ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے مولانا کو سنا کہ ان کے یہاں جو ہے انٹرنیشنل آن لائن صفہ اکیڈمی میں عالمہ کا بھی 5 سالہ کورس کرایا جاتا ہے. اسی طرح بچے اور بچیوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے چھوٹا چھوٹا کورس رمضان اور بقرعید وغیرہ اس طرح سے معلومات دی جاتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اگر بہتر ان کی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تابناک کرنا چاہتے ہیں، تو اس اکیڈمی سے جڑیں. ان کا جو ہے کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا. اگر مزید معلومات فراہم کرنا ہے، کوئی سوال کا جواب آپ کو لینا ہے، تو ان کے نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے جانکاری لے سکتے ہیں. اگر کوئی خواتین جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے ان کے اہلیہ کا نمبر لے لیں گے، ان سے آپ مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں. اب مولانا نے بہتر قدم اٹھایا ہے. اب ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، اور اپنے گھر کے بچے بچیوں کو ان کے یہاں ایڈمیشن کرائیں، داخلہ کرائیں، تاکہ یہ کورس ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. اسی طرح کی خبروں کے لیے اردو نیوز بہار کے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ زمین سے جڑی ہوئی ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. اور بات میں ختم کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہل سے. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. خوشخبری خوشخبری خوشخبری. اب آپ کے اپنے گیلری ہاؤس موبائل اینڈ الیکٹرک شو روم سے خریداری کریں. موبائل، ٹی وی، فریج، انورٹر، بیٹری، واشنگ مشین، اے سی، 0% بیاج، 0 ڈاؤن پیمنٹ پر. جی ہاں بہنوں بھائیوں، آپ نے صحیح سنا. گیلری ہاؤس موبائل اینڈ الیکٹرک شو روم، کرپوری چوک پپری ایوم کرپوری چوک سنیما روڈ دھرم ناتھ پرساد جی کے گدی کے بغل میں 3 منزل شو روم پپری.